الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ لڑکی کا نکاح اگر ولی کی رضامندی کے بغیر ہوگا تو وہ نکاح شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، کہ جس نکاح میں لڑکی کے ولی کی رضامندی نہ ہو اور جس نکاح میں دو معتبر قسم کے گواہ موجود نہ ہوں وہ نکاح شرعی طور پہ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور تیسری حدیث جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ تو یہ تین احادیث، ان سے پتہ چلا کہ کوئی لڑکی اگر ولی کے بغیر، اور لڑکی کا ولی اس کا باپ ہوا کرتا ہے، باپ موجود نہ ہو، فوت ہو چکا ہو تو پھر دادا ہو سکتا ہے، وہ موجود نہ ہو تو پھر دیگر رشتہ دار بھائی وغیرہ انہیں ولایت کا درجہ مل جاتا ہے، لڑکی کے ولی ہونے کا، سرپرست ہونے کا درجہ مل جاتا ہے۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ولی لڑکی کا باپ یا باپ اگر فوت ہو چکا ہے تو جو اس کے قائم مقام ہے، اگر وہ جان بوجھ کر لڑکی کا نکاح نہ کریں، رشتے آئیں لیکن وہ لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، یا ان کا موقف یہ ہو کہ نکاح کی ضرورت نہیں ہے، کھانا پینا لڑکی کو گھر میں مل رہا ہے تو نکاح کی کیا ضرورت ہے، کسی اور کے گھر جانے کی کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں اس کو طلاق مل جائے پھر یہ واپس اسی گھر میں آئے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ایسا جو ولی ہے، ایسا جو سرپرست ہے، وہ اگر جان بوجھ کر لڑکی کے نکاح میں رکاوٹ بنتا ہے تو پھر اس کی ولایت ساقط ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی حرکت باپ کرے گا تو پھر باپ کی بجائے دادے کو چاہیے کہ وہ ولی بن جائے اور اس لڑکی کا نکاح کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس سے بھی پہلے رشتہ داروں کو چاہیے کہ وہ ایسی لڑکی کے ولی کو، سرپرست کو، اگر باپ ہے تو اسے، اگر بھائی ہے تو اسے سمجھائیں کہ لڑکی کا نکاح کیا جائے اور اسے گھر میں نکاح کے بغیر نہ بٹھایا جائے۔ یہ ایک انسانی ضرورت ہے، انسانی فطرت ہے۔ شادی سے صرف یہ مقصود نہیں ہوتا کہ لڑکی کو کھانا مل جائے اور رہائش مل جائے، بلکہ شادی کا ایک بڑا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاندان بنے، اس لڑکی کی اولاد ہو، وہ ان کی تربیت کرے اور انہیں ایک اچھا نمازی بنائے، انہیں موحد بنائے، اور ان بچوں کو دیکھ کر اسے سکون ملے، اس کے بڑھاپے میں یہ اولاد اس کی سہارا بنے۔ تو یہ سارے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے شریعت نے شادی کی بار بار ترغیب دی ہے۔ تو اگر کوئی ولی اس میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اور اگر بار بار سمجھانے کے باوجود، نصیحت کرنے کے باوجود اگر وہ بات نہ مانے تو پھر وہ جس کا مرتبہ اس کے بعد ہے وہ ولی بن جائے اور اس لڑکی کا نکاح کرے۔ اور اگر کوئی بھی ولی لڑکی کا نکاح کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو جو دیگر رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان لوگوں کے، انہیں چاہیے کہ وہ مداخلت کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ اپنے محلے کے کسی معتبر آدمی کو، کسی سمجھدار آدمی کو، کسی صاحب حیثیت آدمی کو ولی بنا دیں اور وہ اس میں مداخلت کرے۔ اگر اسلامی شریعت نافذ ہو تو پھر کسی مسلمان جج کو چاہیے، یا اس علاقے کا جو بڑا سربراہ ہے حکومت کی طرف سے، اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے اور اس لڑکی کا نکاح کر دے۔ واللہ تعالی اعلم۔